الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لوگو اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت وہ دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد فراہم کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کی بات ہی تو بلند ہو کر رہتی ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس بات میں نہیں مجھے عابد کوئی کلام، میرے نبی کے بعد ہے صدیق کا مقام۔ ہوں کتنا خوش نصیب کے ہیں مصطفیٰ کے بعد صدیق میرے رہبر و مرشد و امام۔ قدموں میں میرے کیوں نہ ہو فر شہنشہی، سو جان سے ہوں حضرت صدیق کا غلام۔ وہ پاسبان ختم نبوت وہ یار غار، قائم ہے جس کے صدق سے کونین کا نظام۔ جس نے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا، مولائے کائنات کو تھا جس کا احترام۔ آسان تھا جس پر جیش اسامہ کا مرحلہ، اس جانشین سرور کونین پر سلام۔ اس فخر پر زمانے کی سب عظمت نثار، اپنی جگہ نبی نے بنایا انہیں امام۔ جس دل میں ہے محبت صدیق جاگزیں، واللہ اس پر آتش دوزخ ہوئی حرام۔
چاہو اگر کہ دور ہوں ملت کی مشکلات، نافذ کرو خلافت صدیق کا نظام۔ اصحاب مصطفیٰ میں وہ ایک مظہر جمال، اصحاب مصطفیٰ میں وہ ایک مظہر جمال، میدان کارزار میں اللہ کا جلال۔ وہ اولی مصدق پیغمبر خدا، اسلام پر نثار کیے جس نے جان و مال۔ ہر شخص کی نگاہ تھی صدیق کی طرف، جس وقت سرور دو جہاں کا ہوا وصال۔ ابو بکر سا نہیں کوئی امت میں دوسرا، ابو بکر سا نہیں کوئی امت میں دوسرا، لائے تو کوئی ڈھونڈ کے صدیق کی مثال۔ ان کے جلو میں جلوہ نما دین کے پاسباں، عثمان و حیدر و عمر و بوذر و بلال۔ غفلت میں جب سے چھوڑ دیے صدیق کی روش، اس وقت سے ہمارا مقدر بنا زوال۔ مداح جس کے خالق و جبریل و مصطفیٰ، میں اس کی منقبت لکھوں میری کہاں مجال۔ وہ گلستان دین کا مہکتا ہوا گلاب، جس کو دیا حضور نے صدیق کا خطاب۔ وہ جس کی نیکیاں تھیں ستاروں سے بھی فزوں، وہ جس سے مصطفیٰ کو محبت تھی بے حساب۔ وہ جس کا بدترین مخالف مسیلمہ، وہ جس کا بہترین ثنا خان ابو تراب۔ ہم خواب آج بھی ہے رسول خدا کے ساتھ، ہم خواب آج بھی ہے رسول خدا کے ساتھ، ہر گام پر رہا جو نبوت کا ہم رکاب۔ عالم ہے آفتاب رسالت سے مستنیر، لیکن عتیق سب سے زیادہ ہے فیضیاب۔ نقش قدم پہ ان کے ہوا جو بھی گام زن، دنیا میں سر بلند ہے عقبہ میں کامیاب۔ اس بات پر سب اہل ثقیفہ تھے متفق، اصحاب میں نہیں کوئی صدیق کا جواب۔ عابد یہ کہہ رہی ہیں میرے دل کی دھڑکنیں، اصحاب ہیں نجوم تو صدیق ماہتاب۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی آیات ان کا ترجمہ اور جو ایک مدح کے اشعار ہیں، ان سب سے آپ کو مضمون کا اندازہ ہو گیا کہ آج بھی اسی عظیم شان شخصیت کا تذکرہ ہے جو آدم کی اولاد میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا انسان تھا۔ اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کسی بھی پہلو سے۔ پیغمبر کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں صدیق نے آپ کی ہاں میں ہاں نہ ملائی ہو۔ یہ واحد انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، صحابہ میں، جو نبی کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلا تو سب سے پہلے آمنا و صدقنا جس شخص نے فرمایا وہ ابوبکر صدیق ہے۔
آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہے علماء سے، شاید یہاں بھی تذکرہ ہوا ہو، آپ صاحب مطالعہ ہیں، کتابوں میں پڑھا ہوگا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد فوراً لشکر اسامہ کو ابوبکر صدیق نے روانہ کر دیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہوئے، کچھ لوگ مرتد ہونے لگے دور دراز علاقوں میں، کوئی منکرین زکوٰۃ تھے، مسلمہ کذاب جیسے نبوت کے دعوے دار تھے۔ حالات نے اس قدر سنگینی اختیار کی کہ سب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، حالات کو کیسے کنٹرول کیا جائے، حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسا باہمت اور مضبوط اعصاب کا مالک انسان بھی ابوبکر صدیق سے عرض کرنے لگا، حالات کی سنگینی کا اندازہ فرما لیں آپ۔ اس وقت لشکر اسامہ، یہ تھوڑا سا میں سمجھا دوں، لشکر اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، ابوبکر صدیق منصب پر بیٹھے اور انہوں نے اس کو روانہ کرنا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، فاروق اعظم جیسے مضبوط ہمت والے انسان کی تھوڑی سی نرمی اختیار کریں، حالات کی سنگینی ایسی ہے کہ اس وقت اس لشکر کو بھیجنا مناسب نہ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں یہ شخص کیا تھا، کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ جس شخص کو، جس لشکر کو، جس دستے کو اللہ کے نبی نے تیار کر کے بھیجنے کا پروگرام بنایا کہ وصال کی وجہ سے رک گیا، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کو روک سکوں۔ بعد میں ان سب صحابہ کرام نے اعتراف کیا کہ واقعتاً ہماری سوچ اس وقت اس مقام پر نہیں پہنچی جہاں ابوبکر صدیق کی سوچ تھی، موقف وہی درست تھا جو ابوبکر صدیق کا تھا۔ جیسے میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ یہ فنا فی الرسول انسان تھا، یہ محاورہ اگر دنیا میں کس پر صحیح صادق آتا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ پہلے دن سے مراد میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا زمانہ نہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق گو کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے، ایک ہی شہر مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن آپس میں جب ان کا رابطہ ہوا تو پہلے دن سے ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کے یہ نبی بنے گا کہ نہیں۔ کوئی ایک سیکنڈ بھی ان کی زندگی ایسا نہیں گزرا، آپ تلاش کر لیں ساری دنیا کتابیں، کہ جس میں ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کی، آپ کے ارشادات کی نفی کرنا تو دور کی بنا تو اس پر تحفظ ظاہر کیا۔ یہ کیوں کا لفظ ابوبکر صدیق کی زندگی میں نہیں۔ آج ہمارے احباب میں کوئی دوست ہے، ایک بڑا مخلص دوست ہے ہمارے، اس کے ساتھ یارانے دوستانے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم لفظ سے کیوں بھول جاتے ہیں، گو کہ ہماری نیت میں فطور نہیں ہوتا، لیکن اپنی معلومات کے لیے ہم کوئی نہ کوئی جملہ بول دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق وہ خوشبخت انسان اس دھرتی کا کہ جس کے دل میں ایسا نہ خیال آیا نہ زبان پر ایسا جملہ آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق اس وقت سے ہیں جب سیدنا علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک جملہ، ایک مرحلہ تلاش کیا جائے، اس میں ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔
اور یہی وہ انسان ہے جس نے سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کر دیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں اور پھٹا ہوا کمبل ہے جس میں بٹن بھی نہیں ہے، کانٹوں کے ساتھ جوڑا ہوا، اور جھکے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس اسنا میں جبریل امین آتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ابوبکر کو خدا کی طرف سے سلام ہے۔ آپ پوری صحابہ کی تاریخ کھنگال لیں، آپ پیغمبر کی ذات کا معاملہ الگ ہے۔ کسی صحابی کے لیے اللہ کی طرف سے سلام نہیں آیا۔ اور جبریل امین پوچھتے ہیں کہ ابوبکر یہ حالت کیسے ہو گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا اور مجھ پر قربان کر دیا۔ جو بڑے امیر انسان تھے، کاروباری تھے، کپڑے کا بڑا کاروبار تھا، آج کے حساب سے کروڑ پتی انسان تھے، لیکن اس وقت سب کچھ قربان کر کے سلیقے کے لباس بھی تن پر نہیں اور گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ جبریل امین اللہ کا سلام پیش کرنے کے بعد یہ وضاحت پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے دین پر قربان کر دیا، جو کچھ میں نے کہا اس پر۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ابوبکر صدیق وہ خوشحال انسان آج اس حالت کے اندر کہیں پشیمان تو نہیں ہوگا، نادم تو نہیں ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں قربان کر دیا، آج تک مجھے تن پر پہننے کے لیے کوئی سلیقے کا لباس کو میسر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملہ سننے کے بعد ابوبکر صدیق جھومنے لگے، انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ ایک چیز پہ میرے دوستوں غور فرمائیں، یہ کیا لوگ تھے؟ کہاں خالق کائنات، کہاں مشرک گھرانے میں پیدا ہونے والا۔ آپ کے علم میں ابوبکر صدیق کے والد کافی عرصے کے بعد مسلمان ہوئے، ان کو اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہی ابوبکر صدیق ہیں، ان کی صاحبزادی صدیقہ کائنات آپ سمجھ گئے ہوں گے، صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان پر تہمت لگی، منافقین پیش تھے، لیکن بعد سادہ لو آدمی بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ بعض انسان نیت میں فطور نہیں ہوتا، لیکن اپنے سادگی کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے۔ ان متاثرین میں جس شخص کا ذکر کر رہا ہوں، ابوبکر صدیق کے ایک بھانجے تھے، حضرت مصطح، طا کے ساتھ، مصطح بن اساسہ، ابوبکر صدیق کے بھانجے تھے، اور یہ بدری صحابہ میں سے بھی تھے اور مہاجرین میں سے بھی تھے، لیکن بڑے غریب انسان تھے۔ غربت کے سبب سے ابوبکر صدیق ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب یہ مرحلہ آیا صدیقہ کائنات پر تہمت لگانے والے بد نصیبوں کے اس پروپیگنڈے کا، تو اس سے جب یہ متاثر ہوئے، متاثر بھائی مانا کہ انہوں نے بجائے انکار کرنے کے خاموشی اختیار کی۔ سادہ لوگ انسان سوچتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کی زبان پر ایسا آیا ہو اظہار افسوس کے طور پر۔ ابوبکر صدیق کو جب یہ پتہ چلا تو سوچنے لگے کہ کم از کم یہ تو میرے اپنے گھر کا فرد تھا، میری بہن کا بیٹا ہے، اس کو تو کم از کم ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔
اور زبان سے شاید جو قرآن کا اسلوب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسمی جملہ کہا، میں ان کے آئندہ کوئی تعاون نہیں کروں گا، ان کا مدد نہیں کروں گا۔ چونکہ یہ بدری صحابہ میں سے تھے اور مہاجرین میں سے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دو طبقے ایسے ہیں جو مہاجر، ان کی کوئی مثال نہیں۔ جس شخص نے صرف اللہ کے دین کی خاطر، صرف اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، خاندان چھوڑے، بہت سے لوگوں نے اپنے اہل و عیال چھوڑے، کہاں مکہ معظمہ اور کہاں مدینہ طیبہ۔ آپ حضرات تو گئے ہیں، خدا بار بار لے جائے، قبول بھی فرمائے۔ تقریباً 400 میل سے زیادہ فاصلہ ہے، یوں کہہ لیجیے لاہور سے پشاور تک۔ کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے لوگ؟ تو مہاجر کا تو اتنا بڑا مقام ہے، پھر اس اوپر سے بدر میں شریک ہونے والے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اللہ نے ان کے ساری لغزشیں معاف کر دی۔ بدری صحابہ کرام کے حالات پر آپ غور فرمائیں گے تو حیران رہیں گے آپ۔ صرف اس چیز پہ غور فرمائیں کہ مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے اور ہر طرح کے اس زمانے کے اسلحے سے لیس، اور یہ 313 ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف 8 تلواریں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کے پاس ڈنڈے بھی نہیں، لیکن کیوں نکلے؟ کہ نبی کی زبان سے یہ جملہ سنا، ان کے کانوں میں پہنچا کہ جانا ہے۔ انجام سے بے خبر ہو کر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، پیغمبر نے فرما دیا جانا ہے تو جانا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایسی کوئی بات ہو نا، کتنا بھی ہمارا مخلص بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی جملہ کہیں تو ہم سوچیں گے ضرور یہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ ادھر پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر یہ لوگ ہیں۔ تو یہ مصطح بن اساسہ یہ بدریوں میں سے بھی تھے اور مہاجر بھی تھے۔ ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کی امداد نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 18ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ نور۔ میں چاہتا ہوں کہ آیت آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ تم میں سے خوشحال بھی ہیں اور فضیلت والے بھی ہیں، بڑائی والے بھی ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں کو، محتاجوں کو اور مہاجرین کو کچھ نہیں دیں گے، ان پر کچھ خرچ نہیں کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم کو پسند نہیں کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ یہ آیت نازل ہوئی، سب مفسرین نے لکھا ہے کہ مصطح بن اساسہ کی اس چوک پر ابوبکر صدیق نے جو قسم کھا لی تھی، تو اللہ کی طرف سے سفارش آ گئی۔ تو جب یہ جملہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو فضیلت والا ہے وہ قسم نہ کھائے۔ اس لفظ پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادہ، ہندوستان میں سب سے پہلے اردو ترجمہ لکھنے والے، جنہوں نے دلی شہر کی ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر معتکف بن کر کم و بیش 40 سال تک بیٹھ کر قرآن کریم کی آیات کا صرف ترجمہ لکھا۔
جو شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، میرے پاس میرے خیال ہے بر صغیر میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کا کوئی ترجمہ نہ ہو، لیکن شاہ عبد القادر ترجمے کے سب سے اوپر سمجھتا ہوں۔ جس طرح نے استخارہ کر کر کے انہوں نے آیتیں ترجمہ لکھا ہے، اس آیت پر شاہ عبد القادر لکھا، بڑائی والے فرمایا ابوبکر صدیق کو، ولایات اولو الفضل، فضیلت والا، بڑائی والا، اللہ نے فرمایا صدیق کو، بڑائی والے فرمایا ابوبکر صدیق کو، جو ان کی بڑائی کو نہ مانے وہ خدا سے جھگڑے۔ تو ابوبکر صدیق کو جب یہ آیت پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی قسم کفارہ ادا کیا، اب ارادہ کر لیا کہ پہلے جتنا دیا کرتا تھا اب اس سے دگنا دوں گا۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے شروع پڑھی ہے، اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اے لوگوں تم اپنے میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا ان کی مدد تو کر ہی چکا ہے۔ کب؟ یہاں یہ آیتیں جب تلاوت کرتے ہیں وقت آپ اس پر غور کیا کریں، 2-3 دفعہ از کا لفظ ہے۔ مثلا اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ یقول لصاحبہ، اذ ہما فی الغار۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا لفظ اشارہ کرتا ہے اس خطرے کے مقام کو، کہ وہ خطرہ دیکھو، وہ خطرہ دیکھو، وہ خطرہ دیکھو۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، وہ خطرے کی گھڑی دیکھو جب کافروں ان کو نکالا تھا۔ کون انکار کر سکتا ہے اس بات کا؟ پھر وہ خطرہ کی گھڑی دیکھو اذ ہما فی الغار، جب غار میں پہنچے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، قائم رکھے اس پر، آپ کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت جاری رکھے۔ اگر آپ حرمین شریفین کی زیارتوں گئے ہیں تو ممکن ہے آپ ہمت والے، آپ غار ثور میں گئے ہوں گے۔ میں غار حرا میں تو گیا ہوں، لیکن افسوس کہ غار ثور میں نہیں جا سکا اپنی بے ہمتی کی سبب سے۔ 2-3 دفعہ اس کے دامن میں جا کر بیٹھ کر دیکھتا، بس اتنے ہی، وہ کافی اونچی جگہ ہے۔ ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ وہ غار جس میں کوئی لائٹنگ نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ غاروں کے اندر موذی جانور ہوتے ہیں۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچا کر غار سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے ابوبکر صدیق تنہا اندر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حوصلہ ہے اس شخص کا! اندر جا کر اندھیرے کے اندر ہاتھ مارتے ہیں، اور غار کے چاروں طرف سے جو سوراخ ہیں، ان سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان کو بند کرتے ہیں، نیچے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے کر صاف کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کرتے ہیں تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا کر ابوبکر صدیق نیچے بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے گود میں تھا آرام کرنے کے لیے، اور وہ ایک سوراخ جو رہ گیا تھا اس سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ دی، ادھر سے کوئی چیز موذی، اور واقعتاً موذی تھا وہاں۔ اب جانتے ہیں موذی تو ہر دور میں رہے ہیں، اس موذی سے بچنے کے لیے ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، تھکے ہوئے تھے، تو وہ موذی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، جب نکل نہیں سکا تھا ابوبکر صدیق کی ایڑی پر ڈنگ مارا اس نے، لیکن تکلیف کے باوجود ہلے نہیں کہ نبی کے آرام میں فرق نہ پڑے۔ کوئی ماں نے لال ایسا جنا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ زہر چڑھ رہا ہے، اور اس حد تک جب زہر انتہا پر چلا گیا تو ابوبکر صدیق ہلے تو نہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ آنسو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آ کر گرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، پوچھنے ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ موذی نے ڈس لیا ہے، سانپ نے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایڑی ادھر کریں، قریب لائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک ایڑی پر لگا دیا، اللہ پاک نے وہ ایذا اور اس زہر کے اثرات ختم کر دیے۔ ادھر یہ حالت ہے غار کے اندر کی، باہر کی حالت یہ ہے کہ مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا ایک کھوجی ساتھ لے کر وہاں جا کر پہنچ گئے کہ یہاں تک تو کھرا آتا ہے، آگے پتہ نہیں، آگے اندر کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نظام، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے لشکر خدا کے پاس۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جالا تن، فوری طور مکڑی نے جالا تن لیا۔ قرآن کریم کے اندر مکڑی کی جالے میں فرمائے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سارے گھروں میں سے کمزور گھر جو ہے مکڑی کے جالا ہوتا ہے، وہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کے جالا جتانا گیا۔ اور دوسرا کبوتری کو حکم دیا کہ یہاں انڈے دے۔ مشرکین آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھیں کہ یہاں یہ جالا تو اتنا پرانا لگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی پیدائش سے بھی پرانا جالا ہے، اور اگر یہاں سے گزرے ہوتے تو یہ کبوتری کے انڈے کیوں نہیں ٹوٹے؟ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بکر صدیق کے اندر سن رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ خدا نہ خاصا انہوں نے ذرا جھانک کر دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس شخص کے اخلاص کو دیکھیں، نبی کی فکر مندی کو دیکھیں، اور پیغمبر کی استقامت کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابوبکر فکر نہ کریں، قرآن کی آیت میں نے اذ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں۔ اچھا ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ غم کے لیے عربی زبان میں حزن کا لفظ ہے لا تحزن، اور خوف کے لیے خوف کا لفظ ہے۔ اپنی ذات کا کوئی خطرہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، اپنے کسی محبوب یا پسندیدہ چیز کے گم ہو جانے یا نقصان کا خطرہ تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ اب بکر صدیق کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، ان کو یہ اندیشہ تھا کہیں مشرکین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ان کو حزن تھا، غم تھا بکر صدیق کا۔ اس نقطے کو یاد رکھنا، قرآن کریم نے لا تحزن لا تخف نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا خوف نہ کریں، بلکہ یہ فرمایا لا تحزن، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا، حدیث کتاب میں آتا ہے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابوبکر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح مشرکین میں وہاں سے خائب و خاسر ناکام و نابراد ہو گئے، لیکن بکر صدیق کی حالات دیکھیں، کیا کیا کر رہے ہیں، یہ کیسی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ جبل سور جو ہے کافی اونچا ہے، نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے۔ وہاں جا کر جو حالات سامنے آئے میں نے اجمالاً ذکر کر ہی دیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کم از کم میری اپنی معلومات مطالعے کے اندر میں نے ابوبکر صدیق جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا، ایسا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اور ابھی آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سلام آئے، اللہ کی طرف سے سلام ابوبکر صدیق پر بھی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی آیا، سیدہ خدیجہ کو بھی سلام۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سلام۔ سیدہ خدیجہ کو تو اللہ کا سلام تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت جبریل کا سلام تھا۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں، ہم نے تاریخ کتاب میں، سیرت کتاب میں، حدیث کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن ابوبکر صدیق کو ابھی آپ نے سن لیا کہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں اور جبریل امین آ کر اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس حالت کے اندر پشیمان تو نہیں ہو گئے؟
تو وہاں جھوم جھوم کر پھر کہتے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں، جس حال میں ہوں راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ابو بکر صدیق ساتھ نہ ہو، اور ابو بکر صدیق نے جو کچھ نبی کی زبان مبارک سے جملہ نکلا اس پر قربان نہ کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں بچپن میں بھی ساتھ تھے، لڑکپن میں بھی ساتھ تھے، غار میں بھی ساتھ تھے، مزار میں بھی ساتھ ہے، اور کل جنت کے دار القرار میں بھی ساتھ ہوں۔ حدیث کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ایک گائے پر یا بیل پر سوار چل رہا تھا، تو یہاں سے گزرا تو کہنے لگا مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، سواریوں کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لوگ کہنے لگے تعجب کی بات ہے، جانور بات کر رہا ہے، حیرت تو ہوتی ہے نا۔ میرے اور آپ کے سامنے ہم دیکھیں کوئی جانور بول رہا ہے تو ہمیں تو حیرت ضرور ہوگی، لیکن اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تھے، تو لوگوں نے جب حیرت کا اظہار کیا تو رسول اللہ نے فرمایا میں بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر صدیق بھی ایمان رکھتے ہیں، اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ابو بکر و عمر کو ساتھ ساتھ رکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ خدا جانوروں کو بلاتا ہے اور بولتے ہیں۔ یہ تو آپ کو خیر اس سے پہلے کسی موقع پر میں نے عرض کیا ہوگا کہ ابو جال جو بدبخت ترین شخص تھا اس امت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مکی زندگی کے اندر ہاتھ میں کنکریاں ہیں، تو جس بچے کھیلتے ہیں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر کوئی بچہ کہہ دیا ہاتھ میں کنکری ہے تو کوئی نبی تو نہیں بن جائے گا۔ تو ابو جال پوچھنے لگا کہ بتائیں یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی استقامت کے ساتھ جواب دیا یہ کیوں پوچھتے ہو کہ میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ان چیزوں سے پوچھو جو آپ ہاتھ کے اندر، وہ بولیں میں کون ہوں۔ کنکریوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جال معلوم نے ان کنکریوں کو پھینک دیا اور کہنے لگا آپ کا جادو تو ان پر بھی چل گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیر یقیناً علماء سے بھی سنا ہوگا، خدا کرے کہ ہمارے سارے علماء معاذ لفاظی وقت گزارا نہ کریں اور اپنے سرے نہ سنائیں، حقائق لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ سرے لگانا ہمیں بھی آتی ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت بڑا دامن تنگ ہوتا ہے تو آرام تحمل کے ساتھ اپنے احباب کو صحیح صورتحال سمجھا دی جائے۔ احد پہاڑ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلندی پر چڑھے تو ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے، تو اس میں تھوڑا سا لرزہ آیا، زلزلے کی شکل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو مخاطب کر فرمایا علیک یا سبیر، اس کا دوسرا نام سبیر بھی ہے، سا کے ساتھ، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، حضرت عثمان بھی تھے کہ تجھ پر خدا کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید بھی ہیں۔ یہاں ایک بات میں آپ حضرات سے اچانک میرے ذہن میں منتقل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے فاروق اعظم شہید ہیں، سیدنا عثمان شہید ہیں، سیدنا علی شہید ہیں، ابو بکر صدیق شہید کیوں نہیں ہوئے؟ جبکہ شہادت کا ایک بڑا مقام ہے۔
یہ یاد رکھیں کہ صدیقیت کا مقام شہادت سے اوپر ہے. صدیقیت کا مقام شہادت سے اوپر ہے. ایک مسئلہ رکھا علماء نے کہ خدا کے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی اس کی 2 ڈیوٹیاں تھیں. پہلے پیغمبر کی تصدیق کی اور بعد میں آنے والے کی بشارت سنائی. مثلا قرآن کریم میں ہے سورہ صف میں، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں خدا کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی جو تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یاتی من بعدی، اور میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کی میں بشارت دیتا ہوں. اسم احمد، جن کا نام احمد ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی نے 2 کام کیے، پہلے کے مصدق اور بعد کے لیے مبشر. ہر نبی اس سے پہلے یہ کام کرتے رہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلوں کی تصدیق تو کی، بعد میں کسی کے لیے بشارت نہیں سنائی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کم از کم ایک مصدق پیغمبر ہونا چاہیے، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مصدق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصدق تھے، تصدیق کرنے والے. تو علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے، خالق کائنات کا قانون یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نہیں آنا، لیکن نبی والا کام اللہ نے ابو بکر صدیق سے کام لی. یہ صدیق ہیں، مصدق نہیں، صدیق ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے زندگی ہر سانس میں، ہر لمحے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی ہے. مثلا معراج کا معاملہ ہے، تو لوگ تعجب کرنے لگے، مہینوں کا فاصلہ ہے مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک، کیسے ایسے رات کے چند لمحوں کے اندر کوئی شخص وہاں بھی گیا اور وہاں سے عالم بالا میں گیا اور پھر واپس بھی آ گیا. لوگوں نے پوچھا ابو بکر سے، ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کہنے لگا تمہارا ساتھی یہ کہہ رہا ہے. فرمانے لگا میں نے تو ان کی زبان مبارک سے نہیں سنا، لیکن وہ کہتے ہیں تو میں سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں. تو معراج کا واقعہ ہے تو وہاں رسول اللہ نے تصدیق فرمائی. اور بکر صدیق اس کے مصدق بنے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اعتماد تھا، لوگ پوچھتے تھے تو فرمایا کہ اور کوئی بولے نہ ابو بکر سے پوچھ لو. دیکھا نہیں ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کی زبان سے سنا نہیں کہ ایسا لوگ کہتے ہیں آپ نے ایسا کیا. پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں گے تو میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی. ان کا لقب بھی صدیق بن گیا. اصل میں آپ کو میں پچھلے جمعے بتایا تھا کہ اسلام میں آنے سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا، رسول اللہ نے بدل کر عبداللہ رکھا. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ناموں کے فہرست کے اندر سر فہرست نام عبداللہ ہے، پھر عبد الرحمن ہے، باقی سارے نام اس کے بعد. اور دوسری بات حدیث کی کتاب میں مشکات میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ سمو باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو. لیکن نبی کا نام مکمل ہوتا ہے، نبی کی ذات بھی مکمل اور نام بھی مکمل. سابقہ لاحقہ نہ لگاؤ. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 3 بیٹے دیے اور ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہیں رکھا تو وہ برکت سے محروم رہے گا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، اگر کسی خوش نصیب نے نام محمد رکھا تو اپنے رشتہ دار، اڑوسی، اڑوس پڑوس والے، ملنے جلنے والے، یہ کیا نام رکھ دیا.
یعنی شیطان اس طرح ان کا دل دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے، زبان سے تو کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، لیکن اپنے بچے کا، کسی عزیز کا نام بچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام پر رکھنے سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو بچے، کسی ایک بچے کا نام محمد رکھیں، اور لیکن اس کے ساتھ سابقہ لاحقہ نہ رکھیں، صرف محمد، تاکہ بولنے کے اندر وہ برکات ملے آپ کو، بولنے میں بھی اور اس کے لیے بھی۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ کا عزیز یا کوئی رشتہ دار یا جانے والا ہے، اس کو کوئی دیوانے کی بڑھ ہے، محمد مصطفیٰ اپنا فرمان ہے نبیوں کے ناموں پر نام رکھو۔ میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ ہماری ایک عزیزہ نے نام میرے ہی کہنے پر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے پوچھا اس کے نام بتاؤ، اس نے کہا محمد۔ تو ڈاکٹر، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حیران ہو کر لگے یہ کیا کر دیا آپ نے، اتنی بڑی گستاخی کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے کیا گستاخی کی؟ کہتے یہ نام اس بچے کا رکھ دیا آپ نے۔ میں نے کہا یہ محمد میرا پوتا ہے، یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ کہنے لگے یہ غلط کیا آپ نے۔ ہم نے کہا میں آپ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آئی، نسخہ لکھوانے آئی ہوں، اگر لکھنے لگیں ورنہ واپس جاؤں گی۔ اس قدر جہالت موجود ہے۔ ہمارا یہ بیٹا جو خطبہ پڑھتا ہے، دو ہی بیٹے میرے، ان کا نام محمد ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے نام رکھنے سے پہلے اس کی ماں نے تجویز کر دیا تھا، جب دنیا میں آئے نہیں تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو عورتیں ملنے آتی ہیں، بچے کیا نام رکھا؟ اس نے کہا محمد۔ اب اسلوب کلام دیکھیں، کیا یہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، کیا کہنا محمد، کیا کہا محمد نام رکھا، کیا کہا محمد نام رکھا۔ تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں رہتا اس معاشرے میں محمد نام رکھنے کا دستور کوئی نہیں۔ فلمی نام رکھ لیں گے، ایکٹروں کے نام رکھ لیں گے، محمد نام نہیں رکھیں گے۔ میں اس لیے آپ حضرات ترغیب دیتا ہوں کہ اپنے بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسی یا ہلکا ہوا میں جتنے لوگوں کو ترغیب دیں، آپ کو ترغیب دینے کا بھی اجر ملے گا۔ نبی کی ذات سے محبت ہے تو اس کے نام سے ہم نفرت کیوں ہے؟ رسول اللہ کا نام آتا ہے تو اپنے انگوٹھے کیوں لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے بچوں کیوں نہیں رکھتے؟ تو پہلے نام ان کا عبداللہ تھا۔ حدیث کی کتاب میں یاد آتا ہے کہ عبداللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا صفاتی نام، ذاتی نام تو عبداللہ ہے، صفاتی نام ہے جو بھی ہے، مثلا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کے ساتھ عبد لگاؤ، بچوں کا نام رکھو، انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ لیکن فلمیوں کے نام نہ رکھو۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو ان نوستوں سے بچاؤ، برکتیں گھر میں لانے کی کوشش کرو۔ علماء اگر کوئی بات کرتے ہیں، میں تو الحمدللہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں، اول پھول نہیں بکتا، میں اللہ کی مہربانی سے بات کر رہا ہوں۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ایک کتاب میں بڑا ذخیرہ ہے، آپ حیران ہوں کہ میری ایک بچی اس سے بڑی ہے، اس کے نام کے لیے 5 جلدوں کی کتاب، اعلام النساء اس کتاب کا نام، اس کے ایک ایک صفحہ میں نے دیکھا، اور آخر میں اس کا نام اسما رکھا۔ الحمدللہ میں اس معاملے میں کسی کا مقلد نہیں، اللہ نے مجھے جو سمجھ عطا فرمائی اس کے مطابق کام کرتا ہوں، دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں جیسے آپ کو ترغیب دیتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کا نام تو عبداللہ تھا، رسول اللہ نے رکھا، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بات کی تصدیق کرتے 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 خود صدیق بن گئے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر باتیں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔